اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا تم سے پہلے من رسول کوئی رسول، الا مگر نوحی ہم وہی بھیجتے رہے الیہ اس کی طرف، انہ یہ کہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر انا میں، فعبدون بس میری ہی بندگی کرو۔ گزشتہ آیت کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی کہ کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ خدائی میں کچھ اور ہستیاں بھی شریک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور بھی اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ہے، تو ان سے یہ بات کہہ دیجئے کہ کوئی دلیل لے آؤ۔ اس کتاب میں سے جو قرآن ہے میرے اوپر اتری ہے اور اس دور کے مسلمانوں کے عمل کے لیے اللہ رب العالمین نے اتاری ہے، یا ان کتابوں سے کوئی دلیل پیش کر دو جو پہلے پیغمبروں کی تھیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا کوئی اور صحائف ہوں، کہ کسی کے اندر کوئی ایسی آیت دکھلا دو کہ جس میں یہ بات مذکور ہو کہ جس نے فلاں کی عبادت کر لی اور اس کو راضی کر لیا تو گویا کہ تم نے مجھ کو راضی کر لیا۔ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ قرآن ہو یا تورات ہو، انجیل و زبور ہو، ہر مقام کے اوپر یہی بات تم کو ملے گی کہ صرف ایک اللہ رب العالمین ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے ساتھ بندگی کے اندر کوئی دوسری ہستی شریک نہیں ہے، اس نے اپنی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا ہے، اس کا مطالبہ خالص اپنی بندگی کا ہے۔ لیکن لوگ اس حقیقت سے، توحید سے بے خبر ہیں اور اللہ کی بندگی سے بے خبر ہیں، اور جب ان کو خبردار کیا جاتا ہے، اللہ کی توحید ان کو بتلائی جاتی ہے، تو جاہلوں کی طرح منہ موڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجے من قبل کا تم سے پہلے کسی رسول کو مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وہی بھیجتے رہے۔ کیا وہی آتی رہی؟ یہ اللہ کی توحید کے اوپر، اس کے ہونے اور اس کے ایک ہونے کے اوپر نقلی دلیل ہے کہ جو نبی بھی دنیا کے اندر آیا ہے تو اس نبی نے اپنی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی ہے، کسی انسان کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی ہے، بلکہ جو نبی بھی دنیا کے اندر آیا ہے اس نے لوگوں کے سامنے یہی دعوت پیش کی ہے کہ لوگوں صرف اللہ عبادت کا مستحق ہے، اسی نے زمینوں کو بنایا، اسی نے آسمانوں کو بنایا، اسی نے ہر چیز کو بنایا اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی ہستی عبادت کی مستحق نہیں ہے۔ اور نبی کی تعلیم یہی رہی ہے، لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا مگر انا میں، ہر کوئی یہی دعوت دیتا رہا کہ عبادت کا اگر کوئی مستحق ہے تو صرف اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ہی عبادت کا مستحق ہوں، فعبدون، اس لیے لوگوں میری عبادت کرو۔ اللہ ہی کی عبادت کرنا حق ہے، اور عبادت کے 3 معانی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اطاعت اور فرمانبرداری، نمبر 2 پوجا و پاٹ، اور نمبر 3 بندگی و غلامی۔ تو ایک آدمی جو عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو محض اس کو
اللہ ہی کی پوجا و پاٹ کرنا ہوگی۔ پوجا و پاٹ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رکوع کرے تو اللہ کے آگے، سجدہ کرے تو اللہ کے آگے، نام کی نظر و نیاز دے تو محض اللہ رب العالمین کے نام کی، کسی کو دل و دماغ کے اندر بڑا جانے تو محض اللہ رب العالمین کو، کسی کو حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنانے والا سمجھے تو محض اللہ رب العالمین کو، کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے تو محض اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اور دوسری بات کہ اپنے دل و دماغ کے اندر یہ مضمون بٹھائے کہ میں کسی انسان کا، کسی نظام کا، کسی چادر کا، کسی روپے پیسے کا بندہ و غلام نہیں ہو، میں اللہ رب العالمین کا بندہ و غلام ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ جب اللہ کا بندہ اور غلام ہے تو اس نے بات بھی اللہ کی ماننی ہے، قانون بھی اللہ کا ماننا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری بھی اللہ کی کرنی ہے۔ جیسے مسجد میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسی طرح اس کو کرسی اقتدار کے اوپر بھی اللہ کی عبادت کرنا ہوگی، اس کو فیصلے کی کرسی کے اوپر بیٹھتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کے قانون کی تابعداری کرنا ہوگی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ، بنا لیا الرحمن الرحمن نے ولدا، اولاد۔ دنیا کے اندر ظالموں نے شرک کیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور پھر ان کو خدائی کے اندر، بندگی کے اندر شریک کیا۔ اور یہود میں سے ایک گروہ نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کو اللہ کی بندگی کے اندر شریک کیا۔ اور مشرکین مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی اولاد ہیں، اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کر کے ہماری بخشش کرا لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس نظریے کو رد فرمایا، سبحان، فرمایا اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اولادوں کی حاجت تو ان کو ہوا کرتی ہے کہ جنہوں نے کل کلاں کمزور ہونا ہے، جنہوں نے کل کلاں بوڑھا ہونا ہے، جنہوں نے کل کلاں مرنا ہے، ان کو اپنے وارث چاہیے، ان کو اپنے بڑھاپے کے سہارے چاہیے۔ اللہ رب العالمین تو ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ بلکہ عباد، یہ تو بندے ہیں، مکرمون، معزز، کہ یہ جن انبیاء کو لوگوں نے خدائی میں شریک کر رکھا ہے، ان کی بندگی کرتے ہیں، وہ انبیاء تو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور ان کو بندگی کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنا معزز قرار دیا ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے۔ اور ان کی صفت یہ ہے کہ لا یسبقونہ، وہ پہل نہیں کرتے اس کے حضور بالقول، بولنے میں، ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور وہ بھی امری، اس کے حکم کے اوپر یعملون، عمل کرتے ہیں۔ پیغمبروں کی تو یہ شان ہے کہ اللہ کے آگے بولتے نہیں ہیں، اور جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ عاجزی کے ساتھ اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خوشی کے ساتھ اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہر قربانی دے کر کے اللہ کے حکم کو عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور انبیاء کے علم و عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ بھی جانتا ہے کہ جو انسان نے پہلے کیا، وہ بھی جانتا ہے جو انسان اب کر رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کو معلوم ہے جو انسان آئندہ کرے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، بلکہ کس نظریے، کس عقیدے، کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ وما حلفم ولا یشفعون، اور یہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جس کی ارتضا وہ پسند کرے سفارش کو۔ یہاں پر سفارش کا اصول بیان کر دیا گیا کہ لوگوں،
تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم فلاں کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں بخش پا دے گا، یہ بات یاد کر لو کہ کوئی بھی اللہ کے حضور سفارش قہریہ نہیں کر سکے گا، جبری سفارش نہیں کر سکے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کے آگے اس کی سفارش سننے کے لیے مجبور ہو جائے، اس کی سفارش کو ماننے کے اوپر مجبور ہو جائے اور بندوں کو بخشنے کے اوپر مجبور ہو جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سفارش کے حوالے سے قرآن نے جو قانون بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ سفارش صرف وہی کر سکے گا کہ جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے گا، اور سفارش صرف اس ہی کی ہو سکے گی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ اس کی کوئی سفارش کرے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ، اس کے خوف سے مشفقون، ڈرتے رہتے ہیں۔ انبیاء کی صفت یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت ہوتی ہے۔ انبیاء کی یہ صفت ہوتی ہے کہ انبیاء کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ انبیاء کی یہ صفت ہوتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ جس صفت کی وجہ سے انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کے یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اس دھیان میں رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی کوتاہی ہو نہ جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے کہیں ناراض ہو نہ جائے۔ اور مشرکین مکہ کو بھی حقیقت کے اندر یہ بات سمجھا دی گئی کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے یہ اللہ رب العالمین سے جبراً ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ فرشتے عباد اللہ کے بندے ہیں، معصوم ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو عزت دی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے بولنے میں سبقت نہیں کرتے، اور جو حکم اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو دیتا ہے وہ ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور فرشتے بھی کسی کی جبری سفارش نہیں کر سکیں گے، اس ہی کی سفارش کر سکیں گے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین ان کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ کے اندر معزز بنانا ہے تو نمبر ایک، ہمیں اللہ کی عبادت عاجزی کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، انکساری کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی خوشی کے ساتھ بندگی کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ہم اللہ کی نگاہ کے اندر معزز بننا چاہتے ہیں تو جو حکم اللہ اس کے رسول کا ہم تک پہنچ گیا ہے ہم خوشی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور تیسری بات، ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر ہیں۔ اور ایک بات ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے خشیت کو اختیار کرنا ہے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت کی ایک کیفیت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے نیکیاں آسان ہو جائیں گی۔ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا من قبل کا تم سے پہلے من رسول کوئی رسول ہے، الا مگر نوحی، وہی بھیجتے رہے الیہ اس کی طرف، انہو یہ کہ بے شک لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر انا میں، فعبدون سو میری بندگی کرو۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، اتخذ بنا لیا الرحمن، الرحمن نے ولدا اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے سے، بلکہ عباد یہ تو بندے ہیں، مکرمون معزز، لا یسبقون یہ سبقت نہیں کرتے اس کے سامنے، بالقول بولنے میں، وہم اور وہ بامرہ اس کے حکم پر یہ عملون عمل کرتے ہیں، یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو کچھ بین ایدیہم ان کے سامنے، وما خلفہم جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون اور یہ سفارش نہیں کرتے، الا مگر لمن اس کی جس کے لیے ارتضی وہ پسند کرے سفارش کو، وہم اور وہ من خشیتی اس کے خوف سے مشفقون ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔